مشکلات کا آخری حل اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقہ سے پیش آؤ جس طریقہ سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ میں نے تو ایسے لوگوں میں بھی ہنستے ہوئے وقت بتایا ہے جو میرے ساتھ رہ کر بھی مجھے ہی ڈستے رہے۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ دنیا ایک ایسی طوائف ہے جو ہمیشہ پیسے والے کے سامنے ہی ناچتی ہے۔ چلتے رہیں گے قافلے میرے بغیر بھی جہاں، ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا۔ کمال کی بات ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پہ پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں، لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو، اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ مجھے منزلوں کا شوق تھا، مجھے راستوں نے تھکا دیا۔ کبھی جن لوگوں پر غرور تھا مجھے انہوں نے ہی تھکا دیا۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو کہ وہ دوبارہ مانگنے نہ آئے بلکہ آگے دینے والا بن جائے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں، اور ساتھ میں آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا، کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بابا روٹی تو پاکی نہیں رہی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں تو اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا، معافی، نمبر 2 عدل۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔